اے دلاں نو اپنے نور دے نال منور کرنے والا، اے دلاں تے خود ہی تے زنگ اتار، اے دلاں نو اپنی یاد دے نال مطمئن اور مسرور کرنے والے ایک نظر کرم دی فرما، ساڈے ستے دلاں نو بیدار کر، ساڈے موئے دلاں نو زندہ کر، یا اللہ ساڈے دلاں دی اکھیاں نو کھول دے تاکہ تیرے کلام نو پڑھیے سمجھیے اور عمل کریے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 98ویں مجلس بوقت صبح، یکم شوال 545 ہجری، مدرسہ معمورہ بغداد شریف۔ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ، کچھ تقریر کے بعد فرمایا کب تک تیری یہ حالت رہے گی کہ علم پڑھے گا اور عمل نہ کرے گا؟ دفتر علم کو طے کر اور اخلاص کے ساتھ عمل کا دفتر کھولنے میں مشغول ہو، ورنہ تیرے لیے فلاح نہیں۔ تو فقط علم حاصل کر رہا ہے، تو اپنے افعال سے حق تعالیٰ پر بڑا دلیر ہے۔ تو نے اپنی آنکھوں سے حیا کا برقع اتار دیا اور اپنی طرف دیکھنے والوں میں اللہ کو سب سے کم تر سمجھ لیا۔ تیرا لینا اور نہ لینا ساری حرکات ہوائے نفسانی سے ہے، بس ضرور ہے کہ تیری ہوائے نفسانی تجھے برباد کرے۔ ہر حال میں اللہ جل جلالہ سے شرما اور اس کی شریعت پر عمل کر۔ جب تو ظاہر شریعت پر عمل کرے گا تو یہ عمل تجھ کو علم الہی کے قریب کر دے گا۔ بار الہ ہم کو واصلوں کی نیند سے بیدار فرما۔ جب تو گناہوں کا مرتکب ہوگا تو مصیبتیں آئیں گی اور تیرے اوپر پڑیں گی، بس تو نے اگر توبہ کی اور اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور اس سے مدد چاہی تو مصیبتیں تیرے اوپر نہیں بلکہ تیرے آس پاس گریں گی۔ مصیبت کا آنا تو ضروری ہے کہ دنیا نام ہی دار الآفات کا ہے، بس اللہ سے سوال کر کے اس کے ساتھ بس اللہ سے سوال کر کہ اس کے ساتھ تجھ کو صبر و موافقت عطا فرمائے تاکہ تیرا اور حق تعالیٰ کا تعلق مضبوط رہے اور گراؤنڈ صرف قالب میں رہے نہ کہ قلب میں، ظاہر میں رہے نہ کہ باطن میں، مال میں رہے نہ کہ دین میں، بس اس وقت وہ مصیبت نعمت بن نہ کہ اللہ کے بندے دل پر خیال کرتے ہیں، دلی کیفیت کو، جیسے علامہ صاحب فرما رہے کہ ایک حال ہوتا ہے اور ایک مقام ہوا کرتا ہے۔ حال بدلا کرتا ہے لیکن مقام بدلا نہیں کرتا۔ اللہ کے بندوں کو وہ چیز مقام حاصل ہو جایا کرتا ہے، ان کی توجہ دنیا کے دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں، خوشی، غم، یہ ساتھ ساتھ ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں ہوا کرتی۔ وہ غوث پاک کا واقعہ ہے، آپ کچھ مال گیا
پتہ چلا کہ ضائع ہو گیا، آپ نے سر کو جھکایا، الحمدللہ فرمایا۔ کچھ وقفے کے بعد پتہ چلا کہ مال اپنا نہیں ضائع ہوا بلکہ بخیریت پہنچ گیا، کوئی اور اطلاع آتی ہے اپنا مال بچ گیا۔ تھوڑا سا توقف فرمایا، پھر فرمایا الحمدللہ۔ ساتھیوں نے جو بیٹھے ہوئے عرض کیا کہ دونوں حالات میں الحمدللہ آپ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب پہلی دفعہ اس نے کہا میں نے دل کی طرف توجہ کی، دل اسی طرح اللہ کے ساتھ مشغول ہوا، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی کے گراؤنڈ قالب میں رہے، قلب میں نہ آئے۔ لیکن ایسے بندے بھی ہیں جو قلب پر بھی نہیں آنے دیا کرتے۔ والدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، خلیل صاحب پریشان ہوئے، رونا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کوئی چہرے پر کوئی ناگواری کے اثرات، کسی کو غم تو ہے، 40-45 سال کا ساتھ چھوٹ جائے تو جو غم چھوٹا سا غم تو نہیں ہے، لیکن اس غم کو خاموشی کے ساتھ اس کے لیے صبر کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ غم تو ہے لیکن میت اور رفاقت تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ جو عارضی تعلق تھا اس دنیا میں جوڑا گیا، 40-45 سال وہ تعلق تھا، اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گیا۔ لیکن جو اللہ کا تعلق ہے، نہیں بھی آئے تھے تو تعلق تھا، اب موجود ہے تو بھی تعلق ہے، اور چلے جائیں گے پھر بھی تعلق تو قائم ہے۔ فرمایا کہ اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس تعلق کو وہ خلل نہیں آنے دیتے، اس تعلق میں ایسا 2-3 دن جو گزرے نا بالکل اپنا دیکھا، لیکن دل کے اندر وہ اگر کوئی معاملہ ہوا بھی تو تنہائی میں بتقاضائے بشریت آنسو تو نکل آتے ہیں، لیکن وہ شور باویلا یا کسی قسم کا وہ کوئی نہیں۔ اور دوسرا ہم کو بھی یہ تلقین فرمائی کہ صبر پہلے مرلے پر ہوا کرتا ہے اور صبر میں ہی اجر ہے۔ وہ غوث پاک نے جب وہ دیکھا معاملہ تو فرمایا کہ الحمدللہ، میرا اور میرے مولا کا جو تعلق تھا اس میں کسی قسم کا گراؤنڈ، کوئی خلل، کوئی پریشانی، کوئی اس قسم کا وہ نہیں آیا کہ مال چلا گیا۔ اکثر بتیرے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے، مال لٹ گیا، کچھ نقصان ہو گیا، دماغی توازن ہی کھو بیٹھے۔ آپ نے کچھ بیشتر لوگ دیکھے ہوں گے، شور و واویلا کرنے والے ہوں گے، گریا کرنے والے، سر کو پیٹ دے مال جاتا ہے، لیکن نہیں، جو اللہ کے تعلق والے ہوتے ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ مال کے ضائع ہونے پر بھی یہی پڑھتے ہیں، کوئی جسمانی نقصان ہوا، کوئی اپنا قریب عزیز چلا گیا، پھر بھی یہی، وہ دکھ تکلیف آ گئی پھر بھی انہوں نے یہی پڑھا کہ ہمارا اپنا ہے ہی کیا، اور جو اگر وہ چلا گیا تو ہم نے بھی چلا، ہم نے کون سا سدا یہیں پہ رہنا ہے۔ یہ وہ محمد دادا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما، اسی طرح محفل رکھتے، حضرت صاحب تشریف فرما، اسی طرح محفل، ہم بیٹھے ہیں ہم بھی چلے جائیں، صدا تو کسی نے نہیں رہنا، لیکن وہ جو تعلق اور معیت اور رفاقت جو ہے وہ نہ ٹوٹنے والی ہے۔ ہم مزاروں میں دیکھ لیں، وہ تشریف فرما ہے، کوئی شخص جاتا ہے اپنی بساط کے مطابق وہاں سے فیض حاصل کر کے اٹھتا ہے، چاہے دنیاوی غرض ہے تب بھی وہ لے کے جاتا ہے، اور کوئی فیض کا معاملہ ہے پھر وہ بیٹھتا ہے اور اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت ہو
طاقت. جس طرح یہ دنیا ہے، ہر شخص اپنی عقل، دانش اور حکمت کے ساتھ اس دنیا میں اپنا گزارا کر رہا ہے، دنیا کو کما بھی رہا ہے، دنیا کو حاصل بھی کر رہا ہے، لیکن ہر شخص اپنی اس عقل، دانش، حکمت، دانائی کے ساتھ. اسی طرح جب ان سے بھی فیض لینا ہوتا ہے تو وہ بھی حکمت، دانائی اور جاتے ہیں. آپ بھی فیض لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، انہوں نے اپنے تعلق کو، تعلقات دنیا میں ضائع نہیں کیا، ادھر تعلق کو جوڑ کے رکھا. اور جب فرمایا کہ مال مل گیا ہے تو پھر جب غور کیا تو دیکھا کہ کوئی ادھر خوشی کے آثار نہیں ہے. جو کچھ بھی تھا اس جسم پر تھا، اور آپ نے ظاہری جسم پر بھی کوئی خلل نہیں آیا، کوئی گروٹ نہیں آیا، کوئی اس تکلیف کا چہرے پر کوئی اثرات ہی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا تعلق ادھر جڑا ہوا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ بن بھی جائے تو اس سے نہیں برداشت ہو رہا تو کوشش کر کے گراؤنڈ صرف قالب نہیں رہے، اس جسم فانی پر گراؤنڈ رہے. اندر جو ایک چیز ہے نا، دل ہے، روح، اس میں گراؤنڈ نہیں آنا چاہیے. اگر اس میں گراؤنڈ آ گیا تو تیرا اور تیرے مولا کا تعلق میں خلل آ جائے، اور وہ نہیں آنا چاہیے. کیونکہ اگر دکھ تکلیف کا اظہار کر دیا اس کا مطلب ہے کہ فعل الہی میں دخل دے دیا. اور مسلمان جب اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اپنا ہر شے فروخت کر دیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے خرید لی. پہلی جنت یہ ہے کہ معیت و رفاقت ملتی ہے. پہلے میں نے عرض کیا، سبھی فرمایا کرتے تھے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان دنیاوی بادشاہوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ہم اللہ والے کس خوش عیشی میں، کس لذت میں ہے جو ہمارا اور ہمارے مولا کا تعلق ہے، اور اس میں کتنی لذت ہے، تو یہ ٹکرے مار مار کر اپنے سر پھوڑ لے دیواروں کے ساتھ کہ یہ کس آرام میں اور کس لذت میں ہے اور ہم کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا، مصیبت پڑی ہوئے نا، ایک لوگ بیٹھے ہوئے اسلام بن جاتے ہیں آپس میں، دن رات ایک دوسرے کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک دکھ، دونوں کے اندر وہ دکھ مصیبت ہے. اور ایک اللہ کا ولی مدینہ پاک میں بیٹھا ہے، دوسرا ادھر بیٹھا ہے، تیسرا کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے، چوتھا افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. سب کے تعلق مولا کے ساتھ جڑے ہوئے، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بلکہ وہ جسد واحد کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ. وہ اس گراؤنڈ کو آنے نہیں دیا کرتا، اور اگر آ بھی جائے تو تھوڑی دیر کے لیے شاید جسم پر اس کی ناگواری کے اثرات آ جائے، لیکن زیادہ کیا ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس میں نہیں خلل آنا چاہیے. باقی کوئی رہے نہ رہے، تیرا میرا ساتھ نہ ٹوٹے. وحدہ لا کیونکہ میں پہلے بھی اکیلا تھا، اکیلا ہی دنیا میں آیا، پھر اللہ نے ساتھ جوڑا، پھر اکیلا چلا جاؤ، پھر بھی اکیلا. حشر کے دن بھی یہ ماں باپ، بہن بھائی، دوست، عزیز اور قارب یہ آشنا ہو جائے گی. کوئی بات ہوئی بھی تو کہیں گے جی ہمارا نہیں ہے. اب مولا پاک آپ جانے اور یہ جانے. اے میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری اولاد، میری بیوی، میں نے جو کیا تمہارے لیے کیا تھا، تمہارا فرض تھا، جو تم نے دیا ہم نے استعمال کیا، ہمارا تو اس میں کریں. آج ہم بنی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، انہوں نے ہاتھوں کو اٹھا دینا ہے. یا اللہ تو جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کر، کیونکہ اس کا فرض تھا، زیر کفالت ہے. اس نے جس طرح بھی دنیا میں وقت گزارا، جو لے کے آیا ہم نے استعمال کیا، کیونکہ اس کے زیر کفالت، اس کی ذمہ داری تھی. اب تو جان اور یہ جان. اور جن لوگوں کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے اس دن پھر وہ جیسے حضرت عباس کرنی کیا فرماتے ہیں کہ کل کی بکریوں کی طرح
بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جو معاف فرما رہا ہے، اسی طرح ایک قبیلے کا ارشاد فرمایا کہ اس قبیلے کے بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ حضرت اویس کرنے کے ذریعے معاف فرمائیں گے۔ اب حضرت اویس کرنی کا اور اس مخلوق کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ اٹھنا بیٹھنا تھا، کھانا پینا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے۔ اب کہاں وہ کرن میں بیٹھے ہوئے اور کہاں مدینہ منورہ، اور حضور نے فرمایا کہ ان کے پاس جاننا، میرا سلام بھی کہنا اور کہنا میری امت کے لیے بھی دعا کرنا۔ کیا چیز تھی وہ جو تعلق ہے نا؟ حضرت عمر اور غالباً حضرت علی ملنے گئے تھے نا اکٹھے، فرمایا مدینہ سے آئیں، یہ خلیفہ وقت ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھی پہنچایا، دیگر گفتگو بھی فرمائی اور دعا کے لیے بھی کہا۔ تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے اور کوئی بات ہے نہیں؟ اچھا پھر آپ چلے، میں نے اپنا جو میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس میں خلل آ رہا ہے، اور فوراً نماز کو اپنے مولا۔ اب دیکھیں کہ خلیفہ وقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور صحابہ میں سے، اور اتنی دور سفر کر کے ملنے کے لیے آئے، لیکن اپنے اس وقت کو، اپنے اس تعلق کو سب کچھ کیا، بیٹھے بھی، محفل بھی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو بھی فرمائی، اولیاء مبارک بھی پوچھا، وہ سارا معاملات کر کے آخر میں کہا کہ آپ جائیں کیونکہ میں ذرا وقت تھوڑا ہے دنیا میں، اور اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں خلل آ، اور ان کے سامنے ہی انہوں نے نماز کا چھیڑا۔ اور رہنے والوں کے درمیان ان کی کیا حیثیت تھی؟ پوچھا کہ حسن اویس نام، یہ ہم تو نہیں جانتے، ہاں ایک دیوانہ سا بندہ ہے، جب دیکھ لے۔ اب وہ دیوانہ سا بندہ جو سادہ سی حالت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں ان کی حیثیت کیا تھی، اور خلیفہ وقت اتنا صبر کر کے ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے۔ یہ کیا چیز تھی؟ جو تعلق جوڑا ہوا تھا، وہ تعلق اسی کے متعلق حضور فرما رہے ہیں کہ اس تعلق کو جوڑو۔ کوئی دکھ مصیبت آ جائے نا تو خیال کرنا تیری گروٹ قلب پر رہے، دل کے اندر نہیں آنی چاہیے، دل کے اندر آ گئی تو دراڑ پڑ جائے گی۔ خاندانوں میں آپس میں ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی ناراضگی کو دل میں رکھ لے پھر ہمیشہ کے لیے پھر دوبارہ وہ معاملہ نہیں بنتا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ دکھ مصیبت آئی آپس میں، ایک دو دن، یار کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم ایک ہی تو ہے، ایک ہی خاندان ہے، آپس میں دوست ہے، کیا معاملہ ہے، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر اس کو دل میں رکھ لیا نسلوں تک وہ ختم ہو سکتا ہے کہ تا حیات پہ دوبارہ وہ معاملہ نہ سکے۔ یہ دلی کا۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ جب اعتراض آ گیا اس کے معاملے میں معاملہ پلٹ گیا۔ جو اصل نگاہ جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں عزت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک معزز اور محترم کون ہے؟ یہ تقوی والا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرنا اور ہر ممنوعات میں سے جو بھی فرمایا گیا اس سے باز رہنا، یہی تقوی ہے۔ کہ جہاں حاضری ہے وہاں سے غیر حاضر نہیں، اور جہاں غیر حاضری ہونی چاہیے وہاں وہ حاضر نہیں۔ منع فرمایا کہ اس طرف نہیں جانا، اور ورنہ فرمایا کہ اس طرف جب بھی کوئی معاملہ آئے تم ہر وقت موجود رہنا، یہی تقوی۔ اللہ اور گراؤنڈ صرف تعلیم میں رہے نہ کہ قلب میں، ظاہر میں رہے نہ کہ باطن میں، مال میں رہے نہ کہ دین میں، پر اس وقت وہ مصیبت نعمت بن جائے گی نہ کہ عذاب۔
اے منافق، تو اللہ اور رسول کے اتباع میں صرف نام پر قناعت کر بیٹھا کہ معنی سے واسطہ نہیں. یہ تیرا ظاہری اور باطنی جھوٹ ہے. پر ضرور ہے کہ تو دنیا اور آخرت میں ذلیل رہے، کہ نافرمان ہی اصل ذلیل ہے اور جھوٹا ہی خود ذلیل ہے. دیکھ لے خاندان میں جو جھوٹے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ان کا جھوٹ ظاہر ہو جایا کرتا ہے. جس جگہ بھی جب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کی نگاہ دے دیا کرتا ہے کہ مخلوق میں تقریباً جتنے بھی اس کے قریبی ہیں وہ اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں، کیونکہ یہ محبت، یہ عزت، یہ نفرت یہ اللہ کی طرف سے آیا کرتی ہے. جب وہ اس اعمال کو بکثرت کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اور جب وہ ایسے اعمال جو ناپسندیدہ ہیں ان کو اکثر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ان کی نفرت ڈال دی ہے. اور جھوٹے تقریباً ہر خاندان میں ہوا کرتے ہیں، اور کوئی بات کہہ بھی دے کس نے کہی اس نے، اور چھوڑو وہ تو ہی نہیں ہے. ہاں کسی اور کی بات کرو تو مان لے ایسی کا بات ہے، لیکن وہ تو ہے ہی جھوٹا. اب یہ کہاں سے وہ چیز آ گئی؟ مالک نے دلوں میں ڈالا. قریش جب فتح مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، کتنے جانی دشمن ہیں، انعام رکھے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے، لیکن جب بات آ گئی آپ کی، کیا کبھی جھوٹ بولا؟ کیا کبھی امانت میں خیانت کی؟ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی شادی کو امین. اور جب یہ شادی کو امین مضبوطی ہے پھر آج چار دام عالم حضور کا چلتا. کفار بھی آج بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس معاملے میں ان کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ آپ کے کردار پر کوئی بات کر سکے، گفتار پر کوئی بات کر سکے. ذاتی دشمنی اناد وہی ہے وہ یہود و نصارہ والا ہے کہ وہ ہم سے وہ چھین گئے، باقی وہ تقریباً سارا مانتے ہیں اور ہم سے زیادہ ان کو معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے. محمد یہ بس ضرور ہے کہ تو دنیا اور آخرت میں ذلیل رہے، کہ نافرمان ہی اصل ذلیل ہے اور جھوٹا ہی خود ذلیل ہے. اے عالم، تو اپنے علم کو دنیا داروں کے پاس بیٹھ اٹھ کر میلا مت کر، باعزت کو ذلیل کے بدلہ مت بیچ. علم باعزت ہے اور ذلیل وہ دنیا ہے جو ان کے ہاتھوں میں ہے. مخلوق اس پر قادر نہیں کہ جو چیز تیرے مقصود میں نہ ہو وہ تجھ کو دے دے. بس تیرا مقصود ان کے ہاتھوں سے جاری ہو جاتا ہے. بس جب تو صابر بنا رہے گا تو ان کے ہاتھوں سے تیرا مقصود آئے گا اور تو باعزت رہے گا. کوئی بار افسوس دوسرے کی طرف سے عزت پائے وہ راضی نہیں بنا. جو خود عطا پائے وہ دوسرے کو عطا نہیں کر سکتا. ساتھ الہی سے لانا اور اس سے مانگنا چھوڑ کہ وہ اس کا محتاج نہیں کہ تو اس کو پڑھائے اور اپنے مسئلے ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کو کہنا یوں ہو جائے اور یوں نہ ہو. ہر شے حوالے کر دینا. جب حوالے کر دی اپنا ہی کچھ نہیں تو پھر حضور ہمارا ہے کہ خود عطا پائے تو تجھے اتنا کچھ عطا فرمائے ظاہری اور باطنی تجھے خود بھی سمجھ نہیں ہے. مانگنا چھوڑ دے، یہ ہو تو یہ نہ ہو. یہ فعل الہی میں دخل ہے. ایسا فرماتے ہیں کہ ایک جنگل میں ایک شخص گیا، دیکھا تو دور میں چار روشنیاں نظر آئی اس کو. کبھی وہ جدا ہو جاتی، کبھی آپس میں مل جاتی.
تجسس ہوا، قریب پہنچا تو 4 بندے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو پھر ایک باطنی نور عطا کیا جاتا ہے۔ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ وہ نور کیا چیز ہے؟ وہ دل کے اندر وہ نور جمع ہو جایا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب غلامی کی جاتی ہے، اتباع کی جاتی ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے تو آپ کو سراپا نور ہے۔ اب وہ جب نقل کرتا ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے، تو وہ نور دل کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک سنت پر عمل کیا تھوڑا، پھر اور کیا، اور بڑھتا بڑھتا جب سراپا وہ عمل کرتا چلا جاتا ہے، ہر سنت پر کوشش کر کے عمل کرتا ہے، تو وہ خود ہی نور اللہ نور ہو جائے گا۔ قریب بیٹھے ذکر اللہ، جب آپ ان کو دیکھو تو آپ کو اللہ ہے، جب دور سے دیکھا تو وہ نور ہے، قریب دیکھا تو جسم نظر آئے، لیکن دور سے دیکھنے پر ان کو وہ روشنی چلا گیا۔ دیکھا تو 4 آدمی تھے جنگل میں اللہ اللہ کر رہے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تو آپس میں مل جاتے، ایک شخص جماعت کرواتا، 3 پیچھے کھڑے ہوئے، یہ بھی چلا گیا، اس نے 4 نمازیں پڑھی ان کے پیچھے، 5ویں کا وقت آیا، اس کو کہنے لگے تو آ گیا، اب تو ہمارے ساتھ آیا ہے تو نماز پڑھا۔ جب اس نے نماز پڑھانی شروع کی، ان کا اتنا تصرف تھا، اللہ تعالیٰ کی ان پر اتنی رحمت نازل ہو گئی تو وہ عرش ہے۔ جیسے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش مبارک ہوئی، آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اتنا نور تھا کہ میں نے شام کے محلات وہ جو تجلیات الہی، وہ جو نور نازل ہو رہا تھا ان پر، ہر بارش ہو رہی تھی، اس شخص کے دل پر بھی ہونا شروع ہوئی، کیونکہ میت اور طاقت تھی۔ اسی بات سے فرماتے ہیں کہ یہ دل کا ہے علم جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوا، اور جب کوئی شخص ان کے ساتھ مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک فرماتا ہے جو آنے والے کے ساتھ، جو کہ حالانکہ وہ غافل ہے، ان کو نہیں پتا، اتنا دنیا میں معاملہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ جب جماعت کھڑی ہوگی تو کہنے لگا کہ زمین ساری میرے سامنے آ رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ سمندر یا دریا میں کشتی جا رہی ہے اور طوفان آ گیا، طوفان آیا اور اس دل کے لوگوں نے، ظاہر ہے جب موت قریب ہوتی ہے تو انسان شور کرتا ہے، وہ اپنے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ اونچی آوازیں بھی نکال رہے ہیں۔ اس نے چاہا کہ کسی طرح یہ بچ جائے، اس کا یہ خیال آنا تھا کہ طوفان تھم گیا۔ جب طوفان تھم گیا، نماز سے فارغ ہوئی، ان 4 نے جو پیچھے تھے ایک دوسرے کو بڑے تعجب سے دیکھا اور کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے، کس نے گستاخی کی کہ فعل الہی میں دخل دیا؟ اور 4 ایک دوسرے سے، ہر ایک نے کہا کہ میں نے تو نہیں کیا۔ جو منظر اس نے دیکھا وہ پیچھے 4 بھی دیکھ لیتے، اور 4 کی وجہ سے اس کو بھی دکھایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، پر میں تو ہمارے ساتھ رہنے کے قابل، اس کو جدا کر رہے ہیں۔ کہ فعل الہی میں دخل دینا ان معاملات میں یہ بھی منع ہے، وہ جو کرے اس کی مرضی، اور جو دخل نہیں دیا کرتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جدا معاملہ ہوتا ہے، اور جو دخل دے دیا کرتا ہے، آپ کلاس میں بیٹھیں، توجہ سے اپنا لیکچر سنیں، شرارتیں کریں، استاد کے ساتھ حکم کو نہ مانیں، بالآخر یا تو وہ نکال دے گا یا پھر تھوڑے نمبروں سے آپ پاس کریں، اور وہ ایسے نمبر ہوں گے کہ جس جگہ بھی جائیں گے آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی،
اور جو خاموشی کے ساتھ اداس کی عزت کر کے توجہ کے ساتھ اداس کے سامنے مہذب رہ کر اس کو حاصل کرتا ہے، پھر وہ جس بھی میدان میں چلا جائے اس کی عزت بڑھتی چلی جائے، ہر جگہ اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ جس کالج میں جس یونیورسٹی میں جاتا ہے وہ نمبر دے کے کہتے ہیں تو ادھر آ جائے، تو ادھر آ جائے، اور وہ رسوا ہو رہا ہوتا ہے چاروں طرف۔ جس جگہ جاتا ہے وہ میرٹ پہ نہیں آتی نمبر سے۔ یہی بات ہے کہ جو فعل الہی میں دخل دیتا ہے اپنی وہ کرتا ہے، پاس تو ہو جائے گا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ہاں اپنی اس کی وہ بدبختی ہے کہ دنیا میں وہ شنی فعل کرتا رہا، اب ان کی سزا بھگت کے، کیونکہ خالص قبول کرتا ہے، ایک زیور ہوتا ہے اور ایک خالص ہونا ہوا کرتا ہے۔ خالص ہونے میں تھوڑی سی بھی ہو جائے ملاوٹ تو اس کو کوئی خریدنے کے لیے زیور ہر ایک خرید لے گا، لیکن وہ خالص ہونا ہوگا۔ یہ جو دکاندار ہے، جو بڑے لوگ یعنی کاروبار والے ہیں، وہ خالص کو ہی خریدا کرتے ہیں، اس میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خالص ہی کو قبول کرتے ہیں۔ مخلصین لہ الدین، دین میں پورا ہے، خالص مکمل اخلاص۔ تو یہ کھوٹ آ گیا اس دنیا کی، اس کی پھر وہ سزا ہو رہا ہے، اس آگ میں ڈالا جائے گا، ان گناہوں کو جلایا جائے گا، ان گناہوں کو کٹھالی میں ڈال کر صاف کیا جائے گا، جب وہ خلاف باقی رہ جائے گا اس کو اٹھا کے پھر، کیونکہ جنت آئی خالص لوگوں کے لیے، وہاں یہ میلا کچیلا اور دو رنگی آدمی نہیں جا سکے، ایک ہی رنگ اور خالص، اور رنگ بھی کس والا؟ صرف اللہ والا۔ اس کے لیے پھر وہ اپنی وہ سزا بھگت کے بالآخر وہ چلا جائے گا، اور ایک وہ ہوگا جو خود بھی جنت میں جائے گا اور ساتھ دوسروں کو بھی پکڑ کے لے گا۔ ایسے بحث کرنی کتنے آدمیوں کو ساتھ لے کے جائے گا، مان دیں گے اب دخل دینا چاہیے، دیکھ پھر تیرے ساتھ معاملہ ہوتا کیا، کہ جو کچھ نا روزی اپنے اعمال بیان فرما رہے ہیں، جو جو آپ کے ساتھ بیتی آپ نے اس کو اعمال میں بیان فرمایا، اپنے جتنی ہے نا یہ سارے آپ کے، یہ خود آپ پر بیت چکی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ مہربانیاں لطف عنایات فرمائی وہ ساری کی ساری آپ نے دوستوں کو بتائی کہ یہ کرو گے تو یہ معاملہ ہوگا، اور یہ کرو گے یہ وہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجسم قرآن، اگر کسی نے جسمانی قرآن دیکھنا ہو، یہ تو کتاب میں ہے، جسمانی قرآن دیکھنا تو حضور کی بات کرنا، اس طرح یہ جو احوال آپ نے بیان کرنا ہے یہ سب کے سب حضور پر بیت چکے ہیں، یہ ساری زندگی کا آپ نے نچوڑ نکال کر پھر اپنے وہ تعلق والے عقیدت مندوں کو بتایا، یہ معاملہ ہے، انہیں راستوں میں میں گزر چکا ہوں، اور جب تم پر بھی کوئی مصیبت اور دکھ اور پریشانی آئے اس چیزوں کا اپناؤ گے فوراً وہاں سے، یہ دکھ پریشانیاں آنی ہے لیکن گنہگار کے اوپر آنی ہے، اور جو اللہ کا ماننے والا نیکوکار ہے بچنے والا اس کے دائیں بائیں سے گزر جائے گا، آنا ضروری ہے۔ یہ یہی کام کر رہا تھا، آپ خوشیاں دیکھ لیں کتنی دیر کی خوشیاں، ہر خوشی کتنی دیر کی ہے، لیکن غم مسلسل ہوگا۔ اگر غموں کو اور خوشیوں کو تولا جائے یا ان کو گنا جائے تو میرا خیال ہے 1,00,000 غم ہوگا اور ایک کسی نہ کسی معاملے میں، لیکن وہ ان غموں سے ان خوشیوں سے بالکل مجرد ہو گئے، ان کی خوشی ایک ہی خوشی
تو مل گیا تو ساری خدائی مل اب تعالیٰ نے اپنے ایک کلام میں فرمایا کہ جس کو میری یاد نے سوال سے روک دیا اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ بغیر قلب کے زبانی ذکر میں نہ تیری عزت ہے نہ حرکت ہے۔ ذکر تو قلبی اور سری ذکر ہے، اس کے بعد درجہ ہے زبانی ذکر کا۔ جب بندہ کے لیے یاد الہی صحیح ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں، اور میرے شکر گزار ہونا نہ شکری نہ کرو۔ تو اس کو یاد کر تاکہ وہ تجھ کو یاد کرے۔ اتنا ذکر کر تاکہ ذکر تجھ سے تیرے گناہوں کے بوجھ اتار دے کہ تو ہر گناہ سے خالی رہ جائے اور طاعت بلا معصیت بن جائے۔ فرماتے ہیں کہ ذکر خفی کرے۔ ایک مرتبہ آپ اللہ گئے دل سے، فرماتے ہیں کہ دلی ذکر کر، خفی ذکر کر۔ فرماتے ہیں کہ 70 گناہ اس کے جل جاتے ہیں۔ اب جب مسجد میں ہم جاتے ہیں تو پہلا قدم اٹھاتے ہیں نا، ایک قدم، تو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکی ملتی ہے۔ اور جب دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو ہمارے گناہ مٹتے ہیں جو معصیتیں کی ہیں نا۔ ایک قدم سے ایک نیکی بڑھی اور دوسرے قدم سے ایک گناہ مٹ گیا۔ لیکن جب لفظ اللہ کہا صدق دل سے اندر خفی طور پر، تو فرماتے ہیں کہ 70 گناہ۔ اب جن کو اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ہی ذکر الہی تو سراپا دور نہیں بن گئے۔ وہ جو جنگل میں نے عرض کیا کہ وہ دور سے وہ روشنیاں نظر آ رہی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اب وہاں جنگل میں کیا گناہ ہوگا؟ وہ گئی طاعت الہی کے لیے تھے، اس کی ذات کو پانے کے لیے تھے، اس کی یاد میں دنیا سے ہٹ کر ادھر اکٹھے ہو گئے۔ اور شریعت کے لحاظ سے جماعت کے لیے اکٹھے ہوتے کہ جماعت ضروری ہے۔ اگر مجھے معلوم، مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو، وہ لوگ جو مسجدوں میں نہیں آتے، حضور فرماتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ صرف عورتوں اور بچوں کا خیال ہے اور میں چھوڑ دوں، ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب وہ جنگل میں بھی موجود ہے، لیکن اس حکم کو قائم رکھا ہے کہ جماعت کے وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب نماز ختم ہو جاتی پھر منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان ذکر الہی کرتا ہے تو ہمیں پہلے دن ہی سبق نہیں دیا جاتا ہے، 4 نماز کے بعد تھوڑی دیر ذکر خفی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اگر کوئی انسان سے غلطیاں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ غلطیاں ہو گئی ہیں تو وہ فوراً معاف ہو، تاکہ جب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آئے اسی طرح ہو کہ بالکل وہ واپس آ۔ ویسے تو مسجد میں چل کے آیا اس کے گناہ میں ہو گئے، لیکن اگر کوئی تھوڑے بہت رہ گئے تو وہ صاف ہو گئے، پھر اس کے بعد اس کا وہ بیلنس جمع ہونا شروع ہو جائے، وہ درجات بڑھنے شروع ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر اس کی غلطیاں تھوڑی ہیں اب وہ صاف ہوگی، فرمایا پھر اس کے درجے بلند ہونے شروع ہو جائے۔ جنت کے بھی 100 درجے ہیں، یہ ملائکہ کے بھی 100 درجے ہیں، اور یہ کرامتیں ظاہر ہوتے ہیں 70ویں درجے میں کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی۔ یہ شروع میں اسلام نظر لگ جائے، پھر اس کے بعد یہ 100 درجے بنائے۔ بغیر قلب کے زبانی ذکر میں نہ تیری عزت ہے نہ حرکت، لیکن یہ زبانی ذکر بھی ضروری ہے، کیونکہ دل لگانے کے لیے اور مشق کرنے کے لیے پہلے زبانی ذکر کریں گے۔ حافظ ہے، اس نے قرآن کو یاد کرنا ہے تو یہ زبانی جیسے دیکھ کے نہیں یاد کر سکتا، جب تک وہ زبانی پڑھ کے دہراتا نہیں رہے گا نا زبان سے اس کو یاد نہیں ہوگا۔ لیکن جس وقت یاد ہوگا
پھر وہ منہ کو بند بھی کر لے تو پڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح یہ ذکر خفی کے لیے پہلے یہ ظاہری ذکر کرنا، جاری ذکر بلند آواز سے ضروری ہے۔ جب اس میں مانوس ہو جائے گا پھر آہستہ آہستہ دل کے اندر وہ رائے گا۔ ذکر جاری سے ذکر خفی پہ آئے گا، اور ذکر خفی جب بڑھ کر آگے مراقبہ آئے گا، اور مراقبے میں کامل ہو گیا پھر مشاہدہ آ جائے گا۔ ان تعبد اللہ انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر ایسے بہت سے دوست ہیں جن کے مشاہدے کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدے کا مرتبہ عطا فرمائے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ضروریات الہی کو ارادے نہیں فرما دیا گیا کہ نماز اس طرح پڑھ گویا تو اس کو، اگر وہ فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھنے والے موجود ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تجھ کو یہ مرتبہ مقام نہیں حاصل، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ خیال کر کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ معروم دونوں حالتوں میں نہیں رکھا، آ جا بس ہماری بارگاہ میں آ جا، مایوسی کوئی نہیں، تجھے ہر چیز عطا فرمائیں گے۔ اگر تجھے نہیں بھی آتا وہی بات نہیں، آ جا، وقت آئے گا تجھ کو یہ بھی آ جائے گا۔ اگر پہلی جماعت کا بچہ ہے اور پی آئی ڈی بھی ہے، دونوں آ جاؤ، یا معلومی کسی کے لیے اگر تو دیکھ رہا ہے تو بسم اللہ، نہیں دیکھ رہا تو یہ خیال کر کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تو دیکھنا شروع کر دے گا، وہ اپنا مشاہدہ تجھے کرا دے گا۔ یہ اپنی ہمت اور بساط ہے، تائید علمی ہے۔ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو، لیکن کس کے لیے؟ جو گھر بیٹھا ہوا ہے دروازہ بند کیا ہو پہلے آپ نے دبکا پڑا ہوا ہے اس کے لیے نہیں، جو کوشش کر رہا ہے، جو میدان عمل میں آیا ہوا ہے، اس کی طلب ہے، تڑپ ہے، تو مل جائے گی، کہ طلب والے کو عطا فرما دیجیے، کیونکہ سب سے زیادہ قدردان ذات کسی کی تھوڑی سی نیکی کو بھی ضائع نہیں، اپنی طلب ہے۔ اگر انسان سر کو جھکائے اور دیکھے تو بچپن سے لے کر اب جس عمر میں بھی پہنچے ہوئے سارا اپنے قصور ہے، قصور مالک کا تو نہیں۔ جب بھی اس نے قدم بڑھائے ادھر سے بڑھ کر خوش آمدید ہوئی، ایک دن بتا دے کوئی شخص آپ میں سے تو اس نے کوشش کی اور ادھر سے خوش آمدید نہ کہا گیا، اپنی کا جو کچھ کیا ذرا اپنا کیا ذرا، اس کی طرف سے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے، بلکہ ضرب سو سحری کو کھلے ہوئے ہیں۔ دن کو ہو سکتا ہے ایک دروازہ کھلا ہو، لیکن سحری کے وقت ایک ضرب سو لوٹا، بس آتے آ کے دیکھ تو، کیونکہ مایوسی لفظ ہے ہی نہیں اس بار کا۔ ذکر تو قلبی اور سری ذکر ہے، اس کے بعد درجہ ہے زبانی ذکر کا۔ جب بندہ کبھی یاد ہے صحیح ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے کہ تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم کو اور میرے شکر گزار ہونا نہ شکری نہ کرے۔ تو اس کو یاد کر تاکہ وہ تجھ کو یاد کرے، اس کا ذکر کر تاکہ ذکر تجھ سے تیرے گناہوں کے بوجھ اتار، ذکر الہی گناہوں کے بوجھ بھی اتار ہے، صاف ہو جاتا ہے انسان، پاک و صاف ہو جائے گا، اور جو یہ بوجھ اترتے چلے جاتے ہیں طاعات بڑھتی چلی جاتی ہیں، آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس راستے پہ چلنا اور آسان ہو جائے گا۔ یہ بوجھ ہے، بوجھ اٹھا کے آپ کہیں گے کہ ہم 10 قدم چلیں، 2-3 من ڈال دینا کندھے پہ، 10 قدم شاید چل جائے، لیکن جب بالکل اتر جائے گا بوجھ تو میلوں چلے گا۔ اس کا ذکر کرتا کہ ذکر تجھ سے تیرے گناہوں کے بوجھ اتار دے کہ تو ہر گناہ سے خالی رہ جائے،
اور طاعت بلا معصیت بن جائے. خصوصاً نج بلاؤں کے جن کا وہ ذکر فرمایا کرتا ہے، تیرا بھی ذکر فرمائے کہ تو اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی مخلوق سے بے خبر بن جائے گا اور اس کا ذکر تجھ کو سوال سے غافل بنا دے گا. تیرا سارا مقصود وہی بن جائے گا اور تو اپنے جملہ مقاصد سے غافل ہو جائے گا. جب تیرا کل مقصود وہی بن جائے گا تو ملکی خزانوں کی کنجیاں تیرے قلب کے ہاتھوں میں دے دے گا. جس نے اللہ کو محبوب بنا لیا وہ دوسرے سے محبت نہیں کرتا، وہ تیرے قلب سے ماں سوا کی محبت دور کر دے گا. جب محبت الہی بندہ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو غیر کی محبت اس کے قلب سے نکل جاتی ہے کہ اسی کی محبت اس کے عزم میں سرایت کر جاتی ہے اور اس کا ظاہر باطن اور صورت و معنی اسی میں مشغول ہو جاتا ہے. بس اس کو وہ دیوانہ بنا کر عادت سے خارج اور آبادی سے باہر کر دیتی ہے. جب یہ کامل ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو محبوب بنا دیتا ہے. کیا تجھے عقل نہیں کہ دیکھے اور سمجھے؟ کیا تو کسی مرنے والے کے پاس کبھی نہیں بیٹھا؟ عنقریب تیرا نمبر بھی آیا کرتا ہے کہ موت کا فرشتہ تیری زندگی کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور اس کو جگہ سے اکھاڑ کر تیرے اور تیرے متعلقین و احباب کے درمیان جدائی ڈال دے گا. کوشش کر کہ تیری روح ایسی حالت میں قبض نہ ہو کہ ملاقات الہی کو ناگوار سمجھ رہا ہو. اپنا مال آخرت کی طرف چلتا کر اور موت کا منتظر ہے کہ دنیا میں جو کچھ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر دیکھے گا. اے ہمارے پروردگار ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی خوبی، آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ سے. آمین. باری لاہا جو کچھ کر جائے اعمال اخلاص اعمال قبول فرمائے. اللہ